السلام علیکم ناظرین، اکنامک ویک میں اسلامی معاشی نظام کے حوالے سے گفتگو کے سلسلے کے تیسرے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر محمد ابوبکر صدیق صاحب، چیئرپرسن اسکولز آف اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس ہیں۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سر، پچھلے پروگرام کا بھی اگر ہم حوالہ دیں تو ہم لوگ بات کر رہے تھے سود کے حوالے سے، اس پہ تھوڑی سی ہم نے بات کی تھی اسلامی بینکنگ کے حوالے سے بھی۔ آج ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جب ہم اسلامی بینکنگ کی بات کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے اور اس کی جو بنیادی اصول ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو بنیادی چیز ہے وہ ہے بینک۔ اکنامکس اور فائنانس اور بینکنگ کی دنیا میں جو بینک کو ڈیفائن کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ دے آر فائنینشیل انٹرمیڈیریز، یعنی یہ وہ ادارے ہیں جو انٹرمیڈیری رول پلے کرتے ہیں۔ کن کے درمیان؟ معاشرے کو دو طبقات میں تقسیم کرتا ہے یہ علم۔ وہ یہ کہتا ہے کہ معاشرے کے کچھ لوگ وہ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے اور وہ اپنے پیسے کی بچت کرتے ہیں، اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو اس پیسے کو استعمال کر کے کچھ کاروبار یا بزنس یا ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں۔ درست۔ جو کرنا چاہتے ہیں انہیں فائنانس پیسے کی ضرورت ہے، تو یہ بیچ میں آ کر ایک ایسا ٹرسٹ کا رول پلے کرتے ہیں ادارے کہ یہ بچت کرنے والوں سے بچت کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں انہیں کچھ منافع دیں گے، اور پھر یہی آگے جو انویسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ان انویسٹرز کو یہ پیسہ دیں گے، اور کس شرط پر دیں گے کہ بھئی آپ ہمیں اتنا منافع دیں گے، اور بیچ میں یہ ان کا جو بینیفٹ ہوتا ہے، جو پروفٹ ہوتا ہے، جس سے یہ اپنی سیلریز اور اپنے ایکسپینڈیچرز یہ چلاتے ہیں، یہ وہ جو ریسیو کریں گے انویسٹر سے پیسہ، اس میں سے کچھ دے دیں گے بچت سیورز کو اور باقی یہ اپنے پاس خود رکھ لیں گے۔ یعنی اگر یوں کہیں کہ اگر وہ 20% وصول کریں گے پروفٹ تو آگے دیں گے 8%، تو 12% کا مارجن یہ بینکنگ انسٹیٹیوشن خود اپنے پاس رکھیں گے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر بینکنگ کا رول۔ اچھا، اب سوال یہ تھا اسلامک بینکاری کے لیے کہ بھی ان کا جب نظام آیا ہے، یہ تو ٹوٹلی آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہے، جس طرح کہ ہم پچھلے پروگراموں میں گفتگو کر رہے ہیں، فکری بنیادی مختلف ہے۔ اب اسلام جب بھی یہ بات کرتا ہے کہ بھی آپ کسی سے پیسہ لے رہے ہیں تو بنیاد کیا ہے؟ کیا گفٹ لیا، آپ نے قرض لیا، آپ نے کسی بزنس کے تحت پیسہ لیا؟ ایک تو آپ کو وہ فاؤنڈیشن بتانی پڑے گی کہ کس کانٹریکٹ کے تحت آپ پیسہ لے رہے ہیں۔ اسی طرح آگے آپ جب پیسہ دے رہے ہیں تو کس کانٹریکٹ کے تحت دے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اسلامی مالیاتی یا بینکاری نظام ہے یہ مذہب کی چھتری تلے کام کرتا ہے، چونکہ جو دین اسلام ہے اس کے بارے میں تو ہمارا بلیف ہے نا کہ قرآن مجید نے جس طرح کہہ دیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں کے اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ، تو پھر ہماری معیشت، معاشرت، سیاست، سماج، ہماری عدالت، ہمارا سب کچھ مذہب کے تلے ہی آئے گا، اور خدا اور رسول اور کتاب اسی کی باؤنڈری کے اندر ہی ہم نے ورک کرنا ہے۔ تو میں یہ کہوں اگر دوسرے لفظوں میں کہ اسلامی بینکاری نظام کیا ہے، کس پہ بنیاد رکھتا ہے، تو یہ اسلام کے نظام اخلاق پہ بنیاد رکھتا ہے، ایتھکس پہ بنیاد رکھتا ہے، جبکہ جو دوسری طرف دوسرا نظام ہوگا اس کی اخلاقی بنیادیں نہیں ہیں۔ تو اسلامی بینکاری نظام کو اگر میں اس کی ڈیفائن کروں تو وہ یہ ہے، یہ اسلامی بینکاری نظام اسلام کی معاشی نظام کے اندر اسلام کے اخلاقی بنیادوں پر استوار ایک ایسا نظام ہے، امانت کا، دیانت کا، کہ جو لوگوں سے پیسے وصول کرتا ہے اور پھر معاشرے کے اس طبقے کو یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، پیسہ نہیں دیتا، فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اس ضرورت میں جو ان کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کی ضرورت کی تکمیل ہو سکے۔ صحیح سر، اسلامی بینکنگ کے متوازی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جدید نظام بینکاری ہے جو پوری دنیا میں رائج ہے اور زیادہ تر ممالک میں وہی ہو رہا ہے۔ بنیادی طور پہ ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ کیا یہ دونوں نظام متوازی چل سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک یہ جو ہمارا ایگزسٹنگ اکنامک اور بینکنگ اور فائنینشیل سسٹم ہے جو اس وقت پریویل کر رہا ہے، یہ کیپٹلسٹک سٹرکچر ہے۔ اس کی جو بنیاد ہے، ایک چیز ہمیں کنفرم کرنی پڑے گی جو عامت الناس کے اندر بھی اور جو حتیٰ کہ سکالرز کی حد تک بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف الگ ایک سسٹم ہے۔ اصل چیز کیپٹلزم ہے، وہ جو معاشی نظام ہے اسی کے تحت پھر یہ بینکنگ انسٹیٹیوشن ہے، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، سب کچھ کام کرتا ہے۔ تو بنیاد ہے اس کیپٹلزم کی انٹرسٹ،
سود. اور یہ سب کی سب بینکنگ سسٹم جو ہے کنونشنل بینکنگ سسٹم یا انشورنس سسٹم یہ سارا کا سارا سود پہ بنیاد رکھتا ہے. اب سود پہ بنیاد کا مطلب کیا ہے کہ پورا کا پورا جو کیپٹلسٹک اسٹرکچر ہے وہ ایک ہی کانٹریکٹ پہ بیس کرتا ہے اور وہ کانٹریکٹ ہے قرض کا, لون کا. بھئی میں آپ سے قرض لیتا ہوں, اب اس قرض کو میں خواہ اپنی گھر کی ضروریات اور حاجات کو مکمل, جی گھر کا گھی ختم ہے, میرے گھر کی یہ چیز ختم ہے, میں ان چیزوں کے اوپر صرف کروں, یا میں اس کو کسی پروڈکٹیو کام پہ لگا کر اس سے کوئی پروفٹ جنریٹ کرتا ہوں. دونوں صورتوں میں جس نے قرض دیا ہے وہ کہتا ہے کہ بھی مجھے اس سے مطلب نہیں ہے کہ آپ نے مجھ سے پیسہ لے کر کیا کیا, مجھے اس سے کنسرن ہے کہ جناب مجھے اس کے اوپر اتنا بینیفٹ چاہیے. تو یہ ہے بنیادی طور پر کیپٹلزم سسٹم. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے قرض لیا اور قرض کے اوپر کسی کو منافع دیا تو اسلام اسی کو ربا, جس کو قرآن مجید نے حرام قرار دیا تھا, اسلام نے اس وجہ سے ربا قرار دیا کہ جناب آپ کس بنیاد پر کسی کو 10,000 یا 10 لاکھ دے کر اس سے اوپر زیادہ وصول کریں گے. آپ کا حق تو اتنا ہی تھا جتنا آپ نے دیا. لہٰذا کسی نے کہا کہ جی جو افراط زر بڑھتا ہے جس کی وجہ سے پرچیزنگ پاور میں کمی آتی ہے, یہ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کیا گیا. سوال یہ تھا کہ کیا یہ جو مالی پرچیزنگ پاور میں کمی آئی یہ مقروض کے قرض لینے کی وجہ سے آئی, تو پھر بات کریں. نہیں بھائی, یہ تو پوری معیشت میں تھا, حتیٰ کہ اس کا خمیازہ وہ خود مقروض بھی بھگت رہا ہوتا ہے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بھائی کی حاجت جو ہے وہ اس کے گھر میں مالی کام کے گھر کی بنیادی ضرورتیں نہیں تھیں, آپ اس کو قرضہ بھی دیں اور اس کے اوپر سے آپ سود بھی وصول کریں, پھر سود در سود بھی وصول کرتے رہیں. اسلام کا جو اکنامک جسٹس تھا, نظام انصاف تھا, وہ اس کے خلاف قرار دیتا تھا اس بات کو, اس لیے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جدید سودی بینکاری نظام ہے وہ قرض اور سود کی بنیاد پہ چلتا ہے. اس کے برعکس جب اسلام کی طرف آتے ہیں, اسلام کہتا ہے کہ جناب آپ قرض کی بنیاد پر تو معاملات کر نہیں سکتے تجارت, چونکہ قرض کو جو قرار دیا گیا ہے یہ ان عقود میں سے قرار دیا گیا ہے جو تبرعات میں آتے ہیں, یعنی کموٹیٹیو کانٹریکٹس یہ نہیں ہیں, یہ گریچوٹس کانٹریکٹ ہیں کہ نیکی کے کانٹریکٹس ہیں. جب تجارت کی بات آئے گی تو کموٹیٹیو آئے گا, یعنی عوض آئے گا, مال کے بدلے مال آئے گا. اب آپ اگر کسی کو کچھ کلائنٹ آ گیا اسلامک بینک کے پاس آتا ہے, جناب مجھے پیسہ چاہیے, بینک مینجمنٹ وہ کہتی ہے کہ جناب ہم قرضوں میں تو ڈیل کرتے نہیں, آپ کو کیوں چاہیے؟ وہ کہتا ہے مجھے گھر بنانا ہے, مجھے گاڑی لینی ہے, مجھے فلاں چیز لینی ہے, مجھے آرڈر دینا ہے کسی چیز کے بنوانے کا مینوفیکچرنگ سائٹ پہ. تو اسلامک بینک مینجمنٹ کہتی ہے کہ جناب ہمارے پاس فیسلٹیز موجود ہیں ان کی چیز کی پروڈکٹس, ہم آپ کی ان ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں ایک خاص کانٹریکٹ کے تحت. لہٰذا اس کانٹریکٹ کے اسلامی اصول ہیں, ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کانٹریکٹ کے ساتھ کسٹمر کے ساتھ کلائنٹ کے ساتھ وہ کانٹریکٹ سائن کیا جاتا ہے, اور پھر اسلامی طریقہ کار کے ساتھ کلائنٹ کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے. اور اس میں اسلامی بینک باقاعدہ رسک بیئر کرتا ہے, اور جس کی وجہ سے اسلام اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ منافع کما سکے. اچھا سر, دونوں نظام میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کا سسٹم تو موجود ہے, ڈپازٹس کا سسٹم بھی موجود ہے کسی نہ کسی حد تک. لین دین جب ہم دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی شیورٹی بھی انہیں یہ چاہیے ہوتی ہے, یا اگر آپ کا کنزیومر آپ کو ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کرتا تو کوئی نہ کوئی پینلٹی ہوگی جس کے خوف سے وہ ٹائم پہ اس کو پیمنٹ کرے گا اور اس کو انشور کرے گا. تو یہ تمام تر نظام اس کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے اسلامی بینکاری کا نظام کیا کہتا ہے؟ کیا وہ بھی ان پہ کوئی پینلٹی لے کر آتا ہے یا پھر اس کے لیے کوئی اور طریقہ رکھا گیا ہے؟ اچھا, یہ جو ڈپازٹس کا کویشچن ہے, ہم اگر جو آپ کے پچھلے کویشچن کا دوسرا پارٹ تھا کہ یہ دونوں نظام متوازی طور پہ ساتھ چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے, میں اس پہ یہ عرض کروں کہ دیکھیں اسلام تو کہتا ہے کہ مکمل کے مکمل اسلامی نظام میں داخل ہو جاؤ. اس وقت اسلامی بینکاری نظام پر جو بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں, جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ بھی سودی نظام کا ساتھ ساتھ چلنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ جس طرح سودی نظام کو لے کر چل رہی ہے, اگر وہ اسی طرح توجہ جو ہے وہ اسلامی بینکاری نظام پر دے, اب جیسا کہ اسٹیٹ بینک تو بہت عرصے سے دینا شروع ہو گیا, گورنمنٹ کا ادارہ ہے, اگین گورنمنٹ اس کی طرف انٹرسٹ بھی رکھتی ہے کہ بھی اس نظام کو پروموٹ کیا جائے, لیکن اس کی ہمیں سپیڈ ذرا زیادہ کرنی پڑے گی. فیڈرل شریعت کورٹ کا جو ڈیسیجن آیا ہے اس پر ہمیں جتنا تیزی سے ہمیں عمل کرنا پڑے گا کر لیں. اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جو دوسرا انٹرسٹ بیس سسٹم ہے وہ ریزسٹ کر رہا ہے اس نظام کو. اب جب ریزسٹنس موجود ہوگی
تو کوئی بھی نظام اچھی طرح پرفارم نہیں کر سکتا۔ اب ہمارے ہاں جو دوسرے بینکس ہیں سودی بینک، اب ہمارے پورے نظام کے اندر 17 سودی بینک چل رہے ہیں اور اس کے مقابل جو فل فلیج اسلامک بینک ہے وہ 5 ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے 5 بینک کہاں اور 17 بینک کہاں، اور پھر عامت الناس کے اندر بھی ہمیں ڈیمانڈ کو بھی اگر دیکھیں تو چونکہ میں خود ایک تحقیقی ادارے سے میں وابستہ ہوں، ہمارے ہاں MS PhD کی ریسرچ ہوتی ہے اور ہم یہ ریسرچ باقاعدہ لوگوں کے اندر ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں۔ ڈیمانڈ عوام کے اندر موجود ہے کیونکہ عوام ہماری پاکستان الحمدللہ مسلمان ہے، اور مسلمان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح وہ اسلامی مالیاتی نظام کی طرف توجہ دے۔ نظام چل تو رہے ہیں دونوں ساتھ ساتھ، لیکن چلنے نہیں چاہیے، ہمیں اسلامی نظام کی طرف شفٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہم پھر ادخلوا فی السلم کافہ کے تحت اس میں داخل ہو کر اپنی اکانومی کو اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو شامل کر لیں۔ جو جہاں تک سوال ہے ڈپازٹس کا، دیکھیں یہ ہم کہتے ہیں کہ بینک کی دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک ہے اس کی لائبلٹی سائڈ جس میں وہ عوام سے کچھ لیتا ہے، ایک ہے اس کی ایسٹ سائڈ جس میں سے وہ خود اپنے لیے بھی کچھ بناتا ہے اور عوام کو کچھ سپلائی بھی کرتا ہے کسٹمرز کو۔ اب جہاں لینے کی باری آتی ہے لائبلٹی، اس کے لیے وہ 3 طرح کے جو براڈ ڈپازٹس، میں میجر ڈپازٹس کی بات کروں گا، 3 اکاؤنٹس ہیں۔ ایک ہے کرنٹ اکاؤنٹ، ایک ہے سیونگ اکاؤنٹ اور ایک ہے انویسٹمنٹ اکاؤنٹ۔ اچھا، سودی بینکاری کے اندر اگر ہم پہلے چلیں نہیں تینوں ڈپازٹس کو، تو سودی بینک کے یہ تینوں ڈپازٹس یہ قرض کی بنیاد پہ کھولے جاتے ہیں، یعنی جو کلائنٹ آئے گا وہ کرنٹ اکاؤنٹ کھولے، سیونگ اکاؤنٹ کھولے یا انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کھولے، وہ در حقیقت سودی بینک کو قرضہ دے رہا ہے۔ اب کرنٹ اکاؤنٹ میں تو اسے پروفٹ ملے گا نہیں، جامد اکاؤنٹ ہے، لیکن سیونگ اکاؤنٹ اور انویسٹمنٹ اکاؤنٹ میں کلائنٹ کو پروفٹ دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ قرض پہ منافع وصول ہوتا ہے، اس لیے اسلام کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ قرض پر جو بھی منافع لیا جائے گا وہ سود ہوگا۔ تو یہ 3 طرح کے ڈپازٹس ہیں۔ اب آتے ہیں اسلامک بینکنگ کے اندر کہ یہ 3 ڈپازٹس کس طرح ورک کرتے ہیں۔ اسلامک بینک کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ تو قرض پہ بنیاد رکھتا ہے، اسی وجہ سے اسلامک بینک اس اکاؤنٹ کے اوپر کسی قسم کا کوئی منافع نہیں دیتے۔ اچھا، اسلامک بینک کے اندر جو کہ اسلامی نظام ہے، تو اسلام کے اندر ہمیں جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ قرآن، سنت، اجماع، قیاس، ہر معاملے کو ہمیں پلٹا کے دیکھنا ہوتا ہے کہ جناب اس کا جواز کہاں موجود ہے، آیا قرآن میں، سنت میں؟ تو ہم نے دیکھا ایک صحابی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے ہاں ایک کرنٹ اکاؤنٹ کی ہمیں ایک ریزیمبلنس ملی، اور وہ ریزیمبلنس یہ تھی کہ وہ تھے امانت دار اور بزنس مین بھی تھے۔ لوگ آ کر ان کے پاس امانتیں رکھواتے اور کہتے کہ جناب ہمارے پاس امانت رکھ لیں، تو وہ یہ کہتے کہ دیکھو میں ہوں بزنس مین، میں آپ لوگوں کی امانتوں کو کہاں سنبھالتا پھروں گا، آپ مجھے امانت نہ دو، آپ مجھے قرض دو۔ آپ مجھے قرض دو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں اس پیسے کو استعمال کر لوں گا، اور آپ کو جب بھی چاہیے ہوگا اپنا قرض، آپ آ کے مجھ سے ڈیمانڈ کریں، میں آپ کو آپ کا قرض دے دوں گا۔ تو اس طرح وہ لوگوں کے اندر ان کا ٹرسٹ بھی بڑھ جاتا تھا، کیونکہ امانت کے اندر اگر ان کے پاس امانت ضائع ہو جاتی تو وہ ذمہ دار نہ ہوتے، امین ذمہ دار نہیں ہوتا، اس میں نقصان پیسے رکھوانے والے کو ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ قرض لے رہا ہے امانت کی بجائے، تو اس میں ان کا ٹرسٹ بڑھ گیا عوام کا، بھائی یہ تو لائبلٹی لے رہا ہے، کل کو اگر ضائع بھی ہو گیا تو یہ میں ہر حالت میں واپس کرے گا، تو لوگوں کے اندر ان کا ٹرسٹ بڑھ جاتا تھا۔ تو یہ ایک ریزیمبلنس ملی، تو پھر اسلامک بینکنگ کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ کا جواز پیدا ہوا کہ اسلامی بینک لوگوں سے پیسہ وصول کریں گے قرض پر، اور وہ پیسہ اسلامک بینک کا اپنا ہو جائے گا، پھر اسلامک بینک اسے انویسٹ کرے گا۔ ہاں، اگر کلائنٹ کو پیسہ چاہیے ATM کارڈ کے ذریعے، وہ چیک بک کے ذریعے وہ آ کر اپنا پیسہ وصول کرے، جہاں تک، اور اس پہ کوئی منافع بھی نہیں ملتا۔ اور جہاں تک ہے سیونگ اکاؤنٹ اور انویسٹمنٹ اکاؤنٹ، یہ کھولے جاتے ہیں مداربت کی بنیاد پر۔ اب مداربہ ایسا کانٹریکٹ ہے کہ ایک فریق پیسہ دیتا ہے، دوسرا فریق کی سکلز ہوتی ہیں کہ میں اس پیسے کو انویسٹ کروں گا، اور پہلے سے منافع طے کر لیتے ہیں آپس میں کہ جناب جو بھی منافع ہوگا اتنا فیصد میرا، اتنا فیصد آپ کا، اور اگر کوئی فائنینشیل لاس ہوا تو وہ لاس مالک کا ہوگا جس نے پیسہ لگایا ہے، اور جو دوسرا فریق ہے جو سکلز دے رہا تھا اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان ہوگا کہ جتنے عرصے کے لیے اس نے محنت کی اس میں منافع تو ہوا نہیں، نقصان ہو گیا، اس کی وہ سارے عرصے کا جو محنت تھی، جو وقت تھی، جو سکلز تھا، وہ ضائع چلی جائیں گی، ریوارڈ لیس چلی جائیں گی، اس کا نقصان وہ ہوگا۔ یہ ہے مداربت۔ اب جو کلائنٹ یہ 2 اکاؤنٹ کھولتا ہے، سیونگ اور انویسٹمنٹ، وہ کہلاتے ہیں کیپٹل پرووائڈر، رب المال، اور جو اسلامک بینک ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے مینیجر،
آپ اس کو یہ بھی کہتے ہیں فنڈ مینجمنٹ اس کا کام ہوتا ہے کہ پیسے کو کہاں لگانا ہے. اس کے تحت اسلامک بینک پیسہ کماتا ہے. اس کو کماتے پھر پول کے ذریعے, چونکہ لاکھوں کسٹمرز ہوتے ہیں, ان کا پیسہ ایک ہی پول میں ڈالا جاتا ہے. پول کو پھر ڈائیورسیفائی کیا جاتا ہے, کچھ اس بزنس میں, کچھ اس بزنس میں, کچھ اس بزنس میں. پھر سارا پروفٹ جب جنریٹ ہوتا ہے تو پھر ایک ڈپازٹ, ایک ریٹ ہوتا ہے. پھر اسٹیٹ بینک نے ہر اسلامک بینک پر لازم کیا ہے کہ ہر فائنینشیل پیریڈ کا جو پروفٹ ریٹ ہے وہ 3 دن پہلے فائنینشیل پیریڈ کے سٹارٹ سے وہ اپنی ویب سائٹ پر دے دیں گے کہ ہم اس منتھ میں کتنا پروفٹ دیں گے, پروفٹ ریٹ دیں گے. وٹ ایور وڈ بی دا پروفٹ وہ فیوچر میں ارن ہوگا. تو پھر اس طرح ڈپازٹرز کو ڈپازٹ ملتا ہے. اب دیکھ لیں کہ کیا فرق ہو گیا دونوں نظاموں کے ڈپازٹس میں. وہاں سود ہے, یہاں منافع ہے, اور جہاں منافع ہے وہاں باقاعدہ اسلامی مالیاتی ادارے کے ساتھ جو کلائنٹ ہے وہ رسک بھی اٹھا رہا ہے اور پھر وہ پروفٹ بھی لے رہا ہے. اس وجہ سے دونوں نظاموں کے درمیان یہ ہے فرق, ڈپازٹس کی حد میں بھی اور منافع کی تقسیم میں بھی. سر, جب ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بات کرتے ہیں, ہمارا مین ادارہ ہے کہ جو کہ ہمارے تمام معاملات کو جو ہے وہ ہینڈل کر رہا ہوتا ہے, وہ جتنے بھی ہمارے جدید نظام بینکاری ہیں ان میں سود کا کاروبار بھی ہو رہا ہے اور وہ تمام. تو اسلامی بینکوں اور اسٹیٹ بینک چونکہ وہ تو ہمارا مین پرووائڈر ہے, تو وہ سود کا کاروبار کیا کہیں نہ کہیں انوالو ہو جاتا ہے اسلامی بینکوں کے ساتھ بھی, یا اسٹیٹ بینک نے اس کے لیے کوئی علیحدہ نظام وضع کیا ہے جس کے تحت وہ ان دونوں خانوں کو علیحدہ رکھ سکے؟ جی دیکھیں, جہاں تک سینٹرل بینک کسی بھی ملک کا, اور ہمارا جو کہ ہے پاکستان کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے SBP, اسٹیٹ بینک کا رول کیا ہوتا ہے؟ اسٹیٹ بینک کا رول یہ ہے کہ یہ ملک کی فسکل پالیسی اور مانیٹری پالیسی دونوں کو یہ کنٹرول کرتا ہے. اب سود کا تعلق زیادہ تعلق جو وہ مانیٹری پالیسی کے ساتھ ہے. اسٹیٹ بینک مانیٹری پالیسی کو کنٹرول کرتا ہے, اور وہ ہے, آپ نے اکثر ہمارے ہاں عوامات و ناس سنتے رہی, اسٹیٹ بینک نے نوٹ چھاپے. یہ جو نوٹ چھاپنے والی بات ہے یہ مانیٹری پالیسی سے متعلق ہوتی ہے. اب منی سپلائی کو کنٹرول کرتے ہیں اسٹیٹ بینک. اگر کسی بھی ملک کے اندر انفلیشن افراط زر بڑھ رہا ہوتا ہے تو وہاں پر اسٹیٹ بینک کیا کرتا ہے کہ بھئی لوگوں کے اندر جو ہے وہ انفلیشن زیادہ بڑھ گیا ہے, لہٰذا پرچیزنگ پاور کم ہو رہی ہے, تو وہ پھر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہمیں مانیٹری پالیسی کون سی اپنانی چاہیے. آیا عوام کے اندر ہمیں پیسہ زیادہ دینا چاہیے یا پیسہ واپس لینا چاہیے. تو اس پیسے دینے عوام کے اندر, اکانومی کے اندر چھوڑنے کے لیے اور اسے وصول کرنے کے لیے طریقہ کار یہ اپنایا جاتا ہے کہ ٹی بلز ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں ٹریجری بلز. یہ منی مارکیٹ ٹول ہے. اسٹیٹ بینک وہ ایشو کرتا ہے. بینک کیا کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو قرضہ دیں سود پر, اس میں رسک ہوتا ہے کہ بھی لوگ پتہ نہیں واپس کریں گے کہ نہیں کریں گے, لیکن یہ تو گورنمنٹ کا ادارہ ہے, ٹی بلز خرید لیتے ہیں اور اس طرح بینکوں سے پیسہ اسٹیٹ بینک کے پاس آ جاتا ہے اور لوگوں کے پاس دینے کے لیے ہوتا نہیں. تو اسی وجہ سے پھر اس کو کہتے ہیں کنٹریکشنری مانیٹری پالیسی. تو یہ ایک ٹول ہوتا ہے. اب اسٹیٹ بینک نے بات آئی جب اسلامی بینکاری نظام کی کہ تو بھی یہ دونوں کے کنٹرول کیسے کرے گا. سینٹرل بینک دونوں نظاموں کو کنٹرول کرتا ہے 2 اکاؤنٹس کے ذریعے. ہر بینک خواہ وہ سودی ہو یا اسلامی بینک ہو, اسٹیٹ بینک کے اندر اس کے 2 ڈپازٹس اکاؤنٹ کھلتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں کیش ریزرو ریکوائرمنٹ CRR, اور دوسرا کہلاتا ہے SLR جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیچوٹری لیکوڈیٹی ریزرو کہتے ہیں یا ریکوائرمنٹ بھی کہتے ہیں اسے, SLR. یہ 2 اکاؤنٹ کھلتے ہیں. جو CRR ہے ہر بینک, اور یہ ڈیلی بیسس پہ, ویکلی بیسس پہ مینٹین کیا جاتا ہے. ہر بینک کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے روزانہ کلوزنگ ٹائم پر وہ دیکھتے ہیں کہ اس آج کے کرنٹ اکاؤنٹ میں کسی ایک بینک کے کتنا پیسہ آیا ہے, اس کا 5% ہر بینک نے مینٹین کرنا ہے اسٹیٹ بینک کے اندر ڈیلی بیسس پہ. اچھا, اسی طرح جو SLR ہے اس کے لیے 15% رکھا ہوا ہے کہ 15% یہ ہر بینک SLR کا سارے ڈپازٹس کا, کرنٹ اکاؤنٹ کا بھی, سیونگ کا بھی اور انویسٹمنٹ کا بھی, سارے اکاؤنٹ کا جتنا ٹوٹل ہے اس کا 15% مینٹین کریں گے اسٹیٹ بینک کے پاس. اچھا, اسٹیٹ بینک CRR جو کہ ہر بینک کا کرنٹ اکاؤنٹ کہلاتا ہے اسٹیٹ بینک میں, سینٹرل بینک اس کے اوپر تو کوئی پروفٹ نہیں دیتا, لیکن جو دوسرا SLR ہے اس پر اسٹیٹ بینک سودی بینکوں کو جو مروج شرح سود ہوتی ہے اس کے برابر پروفٹ دیتا ہے. اب وہ تو چونکہ یہ دونوں کے دونوں اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک کے اندر بھی اگین قرض پہ کھولے جاتے ہیں. اب قرض پہ جو منافع ملے گا اسلام کہتا ہے یہ سود ہے. اب یہ جو 15% ہے سودی بینکوں کو تو اسلامک وہ پروفٹ دیتا ہے, لیکن اسلامی بینکاروں کے بارے میں خود اسٹیٹ بینک نے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ اسلامک بینکس آر ناٹ الاؤڈ ٹو ریسیو اور ٹو گیو انٹرسٹ. نہ تو سود دے سکتے ہیں نہ ہی سود وصول کر سکتے ہیں. اب کیسے ممکن تھا کہ اسلامک بینک اپنے CRR پر تو چلو کرنٹ اکاؤنٹ ہوا, اسٹیٹ بینک اس کو کوئی
پروفٹ نہیں دے گا. یہ اس کا جامد کیش ہے, کرنٹ ہے. جہاں تک انویسٹمنٹ اور سیونگ اکاؤنٹ ہے, اس میں اسلامک بینک وعدہ کیا ہوتا ہے, کانٹریکٹ سائن کیا ہوتا ہے اپنے ڈپازٹرز کے ساتھ کہ ہم آپ کو پروفٹ دیں گے. اب اس کا جب 15% سینٹرل بینک کو دے گا, اور سینٹرل بینک اگر تو اس کے اوپر پروفٹ نہیں دیتی, تو یہ تو اسلامی بینکوں کو نقصان ہے کہ اتنی بڑی اماؤنٹ اسٹیٹ بینک کے پاس رکھی ہوئی ہے اور وہ کوئی پروفٹ بھی جنریٹ نہیں کر رہی, جبکہ اس کے اگینسٹ عوام کو تو انہوں نے ڈپازٹرز کو تو پروفٹ دینا ہے. تو یہ اسلامک بینک کے لیے لاس تھا. سودی بینکوں کے لیے لاس اس لیے نہیں کہ سودی بینک کو تو سینٹرل بینک 22% یا جتنا % سود دے رہا ہے وہ آگے سے ان کے لیے پروڈکٹیو ہے. اچھا, اس کے لیے پھر سینٹرل بینک نے ایک جو شریعہ ایڈوائزر تھے, سینٹرل بینک کا جو اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا جو شریعہ بورڈ ہے, انہوں نے ایک الٹرنیٹیو سسٹم دیا. انہوں نے کہا کہ یوں کریں کہ بجائے اس کے کہ ہم اسلامک بینکوں سے یہ کہیں کہ آپ لیکویڈیٹی مینٹین کریں, یعنی کیش کی صورت میں یہ 15% مینٹین کریں, کیش کی قدغن ہٹا دیں, ان سے یہ کہیں کہ جناب آپ جو حلال سیکیورٹیز ہیں جن کو ہم سکوک کہتے ہیں, مارکیٹ کے اندر ایشو ہیں, آپ ایسا کریں 15% کی جتنی بھی اماؤنٹ بنتی ہے آپ کے ڈپازٹس کی, SLR کی, اس اماؤنٹ سے آپ سیکیورٹیز پرچیز کریں. اب وہ سیکیورٹیز آپ اسٹیٹ بینک کے پاس رکھوا دیں. اب ڈیلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ آپ اس کو مینٹین کریں 15% کو. اچھا, اب اسلامی بینکوں کو اس میں بینیفٹ یہ ہو گیا کہ یہ جو 15% سیکیورٹیز کی صورت میں, سکوک کی صورت میں وہ SLR ڈپازٹ کے اندر مینٹین کریں گے, وہ سکوک کسی ادارے نے ایشو کیے ہوتے ہیں, اور وہ سکوک کس بنیاد پہ کھولے جاتے ہیں؟ وہ مداربت پہ بھی ہوتے ہیں, مشارکت پہ بھی ہوتے ہیں, اسلامک پروفٹ اینڈ لاس کانٹیکسٹ ہوتا ہے, اس سے وہ ان کو پروفٹ جنریٹ ہوتا رہے گا اور اس طرح ان کا SLR مینٹین ہوتا رہے گا. تو اس سے یہ تاثر اب عوام الناس کو یہ سمجھانا ہوگا, اور اسکالرز کو بھی یہ ہمیں سمجھانا ہوگا, پہنچانی ہوگی بات کہ جناب اسٹیٹ بینک کا کردار اسلامی بینکوں کے ساتھ جو ہے اس رول کے اندر کہیں پر بھی سود نہیں ہے, اس لیے یہ انٹرسٹ فری سسٹم ہے. صحیح. اچھا سر, جب آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے لین دین میں بہت سارے بین الاقوامی اداروں کے محتاج ہیں, ہماری IMF کے ساتھ بھی ڈیلنگ چل رہی ہے, اور ہماری معیشت کے بہت سے فیصلے ہم وہ ہیں کہ جو ہمیں چونکہ IMF سے ہم ان کا لون دینا ہے تو ہم ان کے ماننے کے پابند ہیں. تو ایسی صورت میں جب ہماری معیشت کے لیے کچھ فیصلے ہمیں ان کے لینے پڑیں گے, اسلامی بینکنگ کیا مؤثر طریقے سے ہمارا ساتھ دے سکے گی؟ وہ لائبلٹیز جو ہمیں سود کی صورت میں بہرحال پے کرنی ہے, کیا اسلامی نظام کے اندر رہتے ہوئے ہم اس قابل ہو سکیں گے, ہماری معیشت اس قابل ہو سکے گی کہ ہم وہ اپنی لائبلٹیز پوری کر سکیں؟ دیکھیں, جہاں تک اس کے لیے اول تو ایک نظام وضع کر دیا گیا ہے. بحرین کے اندر ایوفی شریعہ سٹینڈرڈز, ایوفی کا ایک ادارہ ہے, وہ شریعہ سٹینڈرڈ ڈیولپ کرتا ہے جو تمام بینکاری اور مالیاتی ادارے, اسلامی مالیاتی ادارے اس کو فالو کرتے ہیں. اچھا, اس کے اندر باقاعدہ ایک شریعہ سٹینڈرڈ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی نظام, کوئی بھی ادارہ سودی نظام سے اسلامک میں کنورٹ ہونا چاہے تو وہ کیسے کنورٹ ہوتا ہے. حتیٰ کہ یہ بھی ایک طریقہ کار دیا گیا ہے کہ جو ان کے ماضی کے معاہدے سود کی بنیاد پہ کیے گئے تھے, ہم ان کو یہ کرتے ہیں, ہم ان کو اسلامک کانٹریکٹ کے اندر باقاعدہ شفٹ کرتے ہیں, اور پھر جو پروفٹ ہوگا وہ اسلامک انداز کے اندر پروفٹ اس کو ہم کریں, تاکہ بھی کنورژن تو کسی طرح کرو نا. آگے جو پیچھے ماضی کا ہو چکا تو ہو چکا, لیکن پھر بھی اس میں ہم صورت ریزیمبلنس کو اسلام کی لے آئیں, اور فیوچر کے اندر پھر یہ اسلامک ادارہ ہو جائے گا, کو چل پڑے گا. جہاں تک بات ہے کہ ہمارے انٹرنیشنل کانٹریکٹس کیسے ہوں گے اور IMF کیسے کرے گا, ورلڈ بینک معاملات, اور کیا وہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے, اس کے اندر بھی اویئرنیس کا ایک ایشو ہے اگین اسلامک فائنانس کا, کہ بھی مالیاتی جو ورلڈ لیول ہے اس کے اندر بھی خود ورلڈ بینک اسلامک فائنانس کے اندر انٹرسٹڈ ہے, خود وہ اسلامک فائنانس کو پروموٹ کرنے کے لیے سٹیپ لے رہا ہے ورلڈ بینک بھی. اور ملائیشیا, اس کا پورا نظام اسلامک بینکنگ پہ چلا گیا. سوڈان 100% اسلامک بینکنگ پہ ہے. ایران 100% اسلامک بینکنگ, مطلب ہمارے پاس ایگزامپلز موجود ہیں, ہمارے پاس انٹرنیشنل لیول پہ ایگزامپل موجود ہیں. ہمارے ساتھ ان کے جو کانٹریکٹ ہوں گے وہ بھی اسلامک کانٹریکٹس کی بنیاد پہ ہوں گے. لہٰذا اس میں کوئی ڈرنا نہیں چاہیے کہ اگر ہم اسلامک سسٹم پہ آ گئے تو دنیا کے ساتھ ہمارے معاہدے کیسے چلیں گے. جناب بالکل چلیں گے. اچھا سر, جو ریزسٹنس کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں وہ ریزسٹنس کس لیول پہ ہے, اور کیا ہم اس ریزسٹنس کو آگے سے ہینڈل کرنے کی سچویشن میں ہیں, ہم اتنی اسٹرانگ فوٹنگز رکھتے ہیں کہ ہم اس ریزسٹنس کے اگینسٹ اپنا دفاع کر سکیں؟ دیکھیں,
اسلامک بینکنگ سسٹم کے جو آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے امپلیمنٹیشن کے اندر جو ریزسٹنس ہے وہ ہے پولیٹیکل ول. یہ کسی طرح ہمیں پولیٹیکل ول ہماری لیڈرشپ کو سوچنا ہوگا, وہ اس کے اوپر بسم اللہ کرے اور فیڈرل شریعت کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر بجائے اس کے کہ وہ اسٹے آرڈر لینے کی طرف جائیں, اور جس طرح کہ دیکھیں اسٹے آرڈر لیا گیا, پہلے بھی لیا گیا, اس بار بھی لیا گیا, تو پھر عوام الناس کے اندر ایک غم و غصے کی لہر آئی, تو پھر گورنمنٹ نے وہ واپس لے لیا اور وہ پٹیشنز واپس لے لے گی گورنمنٹ کی طرف سے بھی, اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی. تو پھر بہرحال باقی بینکوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی پٹیشن سے جو ہے وہ وڈرا کریں تاکہ یہ نظام آگے چلے. ریزسٹنس تو موجود رہے گی. حق اور باطل یہ دونوں قوتیں ایسی ہیں جو ہر دور میں یہ آمنے سامنے رہی ہیں. اگر یہ سمجھا جائے کہ باطل خود بخود بیٹھ جائے گا تو یہ ایک خواب ہو سکتا ہے, حقیقت نہیں ہو سکتی. تو حق والوں کو بھی اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی رول پلے کرنا پڑے گا. اچھا سر, ایک وہ جس کو کہتے ہیں $1 ملین کویسچن, کیا اسلامی بینکاری کا نظام کوئی بھی ایک عام فرد جو ہے وہ اتنی جو معاشی ٹرمنالوجیز ہیں یا جو اس کی اتنی باریکیاں اس کے بارے میں نہیں جانتا ہے, کیا جب ہم اسلامی بینکاری کی بات کرتے ہیں تو ہم 100% اس بات پہ سیٹسفائیڈ ہو سکتے ہیں کہ اس میں سود کا یا اس میں غیر اسلامی کوئی چیز نہیں ہوگی؟ اگر ہم نے وہاں سے کار فائنینس کرنی ہے, لون فائنینس کرنا ہے, یا ہم لوگوں نے گھر لینا ہے, تو ہم بے فکر ہو کے وہاں پہ جا کے ایک ایگریمنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ 100% اس میں سود کا, ربا کا کوئی چانس نہیں ہے. اس میں ہمیں تھوڑا سا سائیکولوجیکل اس کا جواب بنتا ہے. سائیکولوجیکل جواب یہ بنتا ہے کہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو اپنی دوائی اور میڈیسن کے لیے ہم کس فرد کی رائے کو ہم بہتر سمجھتے ہیں. صاحب ظاہر میڈیکل ڈاکٹر کو لیتے ہیں, فزیشین کو لیتے ہیں. اچھا اس کے اندر بھی پھر بہت ساری ہے, کوئی ایکسپرٹیز ہیں, اور جو بھی ڈیزیز ہوتی ہے ہر ایک سے اس کے متعلق ایک ماہر موجود ہے. تو بالکل اسی طرح جب شریعہ کے امور ہیں اس کے اندر بھی ماہرین موجود ہیں. جب ماہرین, اور وہ کون ہیں؟ وہ ہیں ہمارے علماء جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں. تو اسی لیے اہل اسلام, اہل علم علماء موجود ہیں. باقاعدہ اسلامی بینکنگ کے اندر شریعہ بورڈ ہے, اس کے اندر جید قسم کے اسلامک اسکالر, جو شریعہ اسکالر وہ مفتی مریب الرحمان صاحب, جسٹس تقی عثمانی صاحب اور بہت بڑے بڑے شریعہ اسکالرز جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. ہر بورڈ کے اندر اسکالرز ہیں. انہوں نے جب یہ معاملات دیکھے اور اس کے مطابق انہوں نے فتوے دے دیے کہ جناب یہ معاملات شریعہ کے مطابق جا رہا ہے, جو عام اب بندہ ہے اس کے اوپر سے وہ ذمہ داری ہٹ گئی. کیونکہ جب اہل علم نے اس کے اوپر یہ بات کر دی کہ یہ جائز ہے, تو اب عوام الناس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں جناب میں تو اس کو پھر بھی سود کہوں گا, کہ ہم پھر عامت الناس کی رائے کو نہیں دیکھیں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ جو علم کے اندر پختہ ہیں ان کی رائے کیا ہے. جب اہل علم نے یہ کہہ دیا تو پھر عوام الناس کے اوپر سے بوجھ ہٹ گیا. صحیح. اچھا سر, ایک اگر ہم اثرات کے حوالے سے بات کریں, ہر چیز حلال ہے تو وہ بھی اپنا ایک اثر رکھتی ہے, حرام ہے تو وہ بھی اپنا ایک اثر رکھتی ہے. جب ہم سود کو حرام کہتے ہیں یا ہم وہ تمام نظام جن کے اندر کہیں نہ کہیں پہ غیر اسلامی یا غیر شرعی چیزیں موجود ہیں انہیں ہم حرام کے دائرے میں رکھتے ہیں اور حلال کی طرف جاتے ہیں, تو وہ حلال, وہ اسلامی بینکاری کا نظام جب ہم بات کریں گے تو وہ ہماری معیشت اور اس کے ساتھ ہماری معاشرت پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے, کتنا امپیکٹ رکھتا ہے, کتنے دور اثرات رکھتا ہے؟ جہاں تک اس کے اثرات کی بات ہے وہ تو ہماری احادیث کے اندر قرآن و سنت کی تعلیمات میں بہت زیادہ ہے. تاکہ صرف میں ایک کوٹ کروں گا کہ بھی جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا گیا تو 40 دن تک نہ تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ ہی اس کی عبادت قبول کی جاتی ہے. تو حلال کے لقمے اور حرام کے درمیان سب سے بنیادی اور ایک بڑا فرق ایک بندہ مومن کے لیے تو یہی کافی ہے. اچھا پھر اس کے بعد اب آتے ہیں کہ بھی جو معاشرت ہے, جو جس کو ہم کہیں گے ویلفیئر آف دا سوسائٹی, اس میں ان دونوں نظاموں کے اندر کی تربیت, ہمارا کھانا, ہم تو کہتے ہیں نا کہ رزق حرام بھی اپنی ایک تاثیر رکھتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب اس کے جو اندر ہم اگر دیکھیں تو اسلامک بینکنگ سسٹم ایز کمپیئر ٹو کنونشنل جو انٹرسٹ بیس سسٹم ہے اس کی نسبت سوشل ویلفیئر اور بینیفٹ کے اندر زیادہ کردار ادا کر رہا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اسلامک بینکنگ سسٹم ہے, فائنینشیل سسٹم ہے, یہ زیادہ انوویٹو ہے. اس میں انوویشن ہے, اس میں ڈائیورسٹی ہے کہ کوئی بھی بندہ آئے گا وہ سلم کرے گا یا مرابحہ کرے گا یا وہ مداربت کرے گا یا وہ شرکت کرے گا یا وہ مشارکہ کرے گا یا وہ استثناء کرے گا یا وہ اجارہ کرے گا. تو اس کے اندر ڈائیورسٹی ہے کہ مختلف آپ کے پاس کانٹریکٹس کی نیچر موجود ہے. سودی بینکنگ کے اندر ایک ہی ہے اور وہ ہے لون.
بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو دیکھیں یہ اتنی ڈائیورسٹی ہے اسلامک فائنانس کے اندر, اور وہاں پر ڈائیورسٹی ہے ہی نہیں, صرف جگلری ہے. یعنی آٹے کا ایک کیا کہتے ہیں ٹکڑا ہے, اور اسی کو کبھی وہ موڈیفائی کر کے کچھ بنا لیں اور اسی کو موڈیفائی کر کے کچھ بنا لیں. یہ جگلری ہے لیکن ریالٹی نہیں ہے. اچھا, دوسرا فرق کیا ہے کہ بھی جو کیپٹلزم سسٹم ہے یہ نوکر پیدا کرتا ہے, جبکہ جو اسلامک فائنینشیل اکنامک سسٹم ہے یہ انٹرپرینیور پیدا کرتا ہے اور فلاح کی بات کرتا ہے. اب جب انٹرپرینیور آئے گا تو اس کے اندر انکریجمنٹ آتی ہے کہ میں اپنا بزنس کروں. آپ کو دیکھیں اسلام کیا کہتا ہے, اسلام کہتا ہے کہ جناب رزق کے اگر 10 حصے ہوں تو 9 حصے تجارت میں ہیں. رزق کے 9 حصے تجارت میں ہیں, 1 حصہ نوکری میں رکھا ہوا ہے. اور کیپٹلزم سوسائٹی کا جو 90% ہے وہ کیا پیدا کرتا ہے, وہ نوکر پیدا کرتا ہے, اور 10% کو کیپٹلسٹ بناتا ہے, انٹرپرینیور. جبکہ اسلامک فائنینشیل سسٹم جو بھی آئے گا سلم کے ذریعے آئے گا, مداربہ, مشارکہ, مرابحہ, ان کے ذریعے, تو یہ تو انکریج کر رہا ہے انٹرپرینیورشپ کو, بھئی اپنا بزنس اوپن کرو. اور جب وہ کوئی بھی فرد اپنا بزنس جب اوپن کرے گا تو اس کے بزنس کے ساتھ سوسائٹی کے کتنے محروم طبقوں کو پھر جاب ملے گی, ان کا رزق جڑ جائے گا. تو یہ ہے بنیادی طور پر دونوں سسٹمز کے اندر فرق, کہ اسلامک بینکنگ اور فائنینشیل سسٹم آپ کی سوسائٹی میں انٹرپرینیور پروڈیوس کر رہا ہے, جبکہ دوسری طرف سود کا جو نظام ہے وہ ایمپلائی پیدا کر رہا ہے, صرف اور صرف نوکر شاہی کا معاملہ پیدا کر رہا ہے. سو دس از دا بگ ڈفرنس بٹوین دوز ٹو سسٹمز. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سود کا ایک نظام, ایک بوجھ جب کسی پہ آیا, اور ہم نے جاگیرداری نظام میں بھی یہ دیکھا اور سرمایہ داری میں بھی دیکھا کہ سود کے شکنجے میں جو ایک دفعہ چلا گیا وہ نسل در نسل اسی شکنجے میں رہا, اور اسے آزادی کی اس کو کوئی راہ نہ مل سکی. ناظرین, جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دین فطرت ہے. ہم بات کرتے ہیں اسلام کی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمیں زندگی کے لیے ایک پورا ضابطہ حیات فراہم کرتا ہے, ایک پورا ایسا لائحہ عمل فراہم کرتا ہے کہ جس میں ہماری بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں جسے شاید ہم نظر انداز کریں وہ بھی ہمیں وہاں پہ گائیڈنس ملتی ہے. ہمارے سامنے ایک رستہ موجود ہے حلال کا, ہمارے سامنے رستہ موجود ہے درست کا. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کس کا انتخاب کرتے ہیں. ہم ظاہری طور پہ جو ہمارے سامنے ایک چمک دمک کی اور منافع کی دنیا ہے ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں, یا ہم اس دنیا میں بھی اور اپنی اخروی بہتری کے لیے اور اس کی فلاح کے لیے بھی کام کرتے ہیں. سوچنا ہے اور سوچ کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ان میں سے کس راستے پر جانا چاہیں گے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.